تو سرکار غوثیت مآب کے والد محترم کے دل میں خیال آیا میاں اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے، اسی کا نام دیانت اور سچائی ہے، اور جب اللہ کا بندہ اس راہ پر چلتا ہے تب نوازا جاتا ہے۔ آپ نے خیال کیا کہ دریا کے کنارے کوئی باغ ہوگا، اس میں سیب کے پھل ہوں گے، وہیں سے یہ سیب ٹوٹ کر کے اور دریا میں گرا ہوگا، لہذا دریا کے کنارے کنارے چلتے رہو، جہاں پر ایسا کوئی باغ نظر آ جائے بس وہیں پر یقین کر لینا کہ اسی باغ کا پھل ہے۔ باغ کے مالک کو تلاش کر کے یا تو قیمت دے دی جائے یا ان سے اس کو معاف کرا لیا جائے۔ میاں مسلح اٹھایا، دریا کے کنارے چل پڑے۔ فاقے کا عالم ہے، جہاں موقع ہوتا نماز پڑھتے، جہاں موقع ہوتا عبادت کرتے۔ سفر کرتے ہوئے ایک طویل سفر کے بعد آپ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر دیکھا کہ سیب کا ایک باغ ہے، درخت دریا کے کنارے ہیں، شاخیں دریا کی جانب جھکی ہیں، ان میں سیب کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے یقین کر لیا کہ اسی باغ کا سیب ہونا چاہیے، اسی سے پھل ٹوٹ کر کے شاخ سے دریا میں گرا ہوگا، وہی بہتا ہوا جا رہا تھا جسے میں نے کھا لیا۔ آپ باغ میں داخل ہوئے، پوچھا کہ اس باغ کے مالک کون ہے؟ بھئی اکیلے ہی سفر تھا۔ خادموں نے بتایا کہ اس باغ کے مالک حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی جو بعد میں غوث اعظم کے نانا ہوئے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومعی ہیں۔ پوچھا کہاں پر ہیں؟ خدام نے مکان کا پتہ بتایا تو علماء اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ والے کس کو کہاں سے کس بہانے بلاتے ہیں، ریاضت اور مجاہدہ کر کے اس کی ڈیوٹی کہاں لگاتے ہیں۔ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ کیسے بلایا گیا اور کیسے نوازا گیا، یہ راہیں سب کے سمجھنے کی نہیں ہوتی۔ سرکار غوث اعظم کے والد محترم سیدنا عبداللہ سومعی سے ملے۔ بھئی وہ ولی کامل تھے، اپنے وقت کے قطب تھے، صاحب کشف تھے۔ ان کی نگاہ نے دیکھ لیا کہ یہ آنے والے نوجوان صالح، پاکیزہ اور ولی صفت ہیں، اور آنے والے وقت میں انہی کی نسل سے وہ شاہزادے پیدا ہوں گے جنہیں دنیا غوث اعظم کہے گی، اور قیامت تک جن کی ولایت کا سورج چمکتا رہے گا اور فیضان ولایت جاری رہے گا۔ تو علماء نے فرمایا کہ چونکہ سرکار غوثیت مآب کے والد محترم ابھی ریاست اور مجاہدے کی منزل سے گزر رہے تھے، اس مسئلے کو سمجھ لینا، ابھی ریاست اور مجاہدے کی منزلوں پر بھئی کچھ کام باقی تھا، یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ سومعی نے واقعے کو سنا، ایک سیب کی کیا حیثیت، آپ معاف فرما دیتے یا قیمت ہی لینی تھی تو قیمت لے لیتے، لیکن معاملہ تو کچھ اور تھا کہ اپنی بارگاہ میں رہ کر ان سے ریاضت اور مجاہدہ اور چلہ کشی کرانا مقصود تھا۔ فرمایا نہ تو ہم معاف کریں گے ابھی اور نہ قیمت لیں گے، شرط یہ ہے کہ اتنے برس تک اب جو مدت مقرر کی ہو، بعض علماء نے کم سے کم 2 سال، بعض نے 12 سال، بعض نے کچھ، چلو 2 سال ہی صحیح کم سے کم مان لیا جائے۔ شرط لگا دی کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ اتنے برس تک میرے باغ کی نگہبانی کریں، باغ کی دیکھ ریکھ کریں، اور جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ سیب کی قیمت لے لیں یا معاف کریں۔ جب تک یہ مدت نہیں پوری ہوتی، نہ معاف کرنے کا معاملہ ہے نہ قیمت کا معاملہ ہے۔ میں ایک وقت مقرر کر دیا، یا آج بھی کسی میں حوصلہ ہے؟
اگر کوئی یہ شرط لگا دے تو اللہ جانے کتنی باتیں سنا کر لوٹ کے چلائے کہ ایک سیب کے لیے میں 2 سال باغبانی کروں یا 2 گھنٹہ بیچنا بھی شاید گوارا نہ ہو، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ دیکھو ایک نقطہ یہاں سمجھا دیں، بات کو طول دینا مقصد نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ مجھے اصلاح مقصود ہے، دل دکھانا مقصود نہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کوئی عمل مل جائے ہم بھی ولی ہو جائیں، وہ ایک تسبیح پڑھ لے تو قطب ہو جائیں، کوئی رات بھر بیٹھ کر کے ذکر کراتا ہے چلو ایک رات میں ہم اس کو ولی بنا دیں۔ میاں اگر یہ اتنا سستا سودا ہوتا تو آج ہر گھر میں کوچے میں ولی ہی ولی نظر آتے، ہم آپ جیسے آدمی نظر نہ آتے، ہر گھر کوچے میں ولی ہی ولی نظر آتے۔ میاں سوچو، بچہ ماں کی گود میں ہے، پیدائش کے بعد غذا کی ترتیب ہے، کچھ دن وہ دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کے بعد اس کی پھر دوسری غذا، پھر اور غذا، جب وہ بڑا ہوا، جب کھانے کے لائق، تو کھانے کی بھی اس کی مقدار ہوتی ہے، رفتہ برفتہ کھا کر کے تب جوان ہوتا ہے۔ اور اگر دودھ پیتے ہوئے بچے کو کوئی چاہے کہ لاؤ 1 من کھانا کھلا کے آج ہی اسے جوان کر دیں تو اسے قبر تک پہنچا دے گا، جوان تو کیا ہوگا۔ اسی لیے علماء اور صوفیاء نے فرمایا میاں خالی ایک رات بٹھا کر رات بھر ذکر کرا کر کے ولی بنا دینا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے اس کے لیے وقت مقرر کیا کہ پہلے یہ کرو، سب سے پہلے شریعت کے مسائل کو سیکھو، نماز روزہ کے مسائل سیکھ کر کے پابند بنو، اس کے بعد اللہ توفیق دے اپنے پیر سے جو تعلیمات ملتی چلی جائے اس پر تھوڑا تھوڑا عمل کرو۔ ممکن ہے 2 سال 10 سال اور 20 سال میں تمہاری منزلیں طے ہوں، اگر کسی لائق ہو تو کوئی مرتبہ مل جائے، نہ ملے تو نسبت غلامی ہی ہمارے لیے بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن آج کے دور کا انسان اس پر اکثر و بیشتر، میں نے کبھی ضمن ذکر کیا کہ سلسلے نقش بندیہ کے عظیم المرتبت ولی کامل حضرت سیدنا باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا دلی میں مزار شریف ہے، تفصیلاً سیرت نہ بیان کر پاؤں گا۔ آپ کے خانقاہ کے پڑوس میں ہی ایک حلوائی یا باورچی تھا، کھانا وغیرہ پکاتا تھا۔ میاں بزرگوں کی خانقاہوں کا حال تو یہ ہے کہ کبھی دسترخوان پر ہزاروں بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور کبھی بظاہر ایک دانہ بھی نہیں ہوتا، وہ تو سب خدا کی راہ میں لٹاتے رہتے ہیں۔ اتفاقاً حضرت سیدنا باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں کچھ مہمان آ گئے اور ظاہر میں آج کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ آپ نے اس سے رجوع کیا کہ میرے مہمانوں کے لیے کچھ انتظام کر دو، میں مناسب وقت پر تمہارا حق ادا کر دوں گا۔ اس حلوائی نے یا باورچی نے کھانے کا انتظام کر دیا، وقت ہو گیا، بات گزر گئی۔ ایک جناب تشریف فرما ہے، وہ حلوائی آیا، کہا حضور میرا معاوضہ تو عطا کر دیں، جو میں نے مہمانوں کی خدمت کی ہے مجھے کچھ عطا فرما دیں۔ تو فرمایا جو بتاؤ میں تمہیں دے دوں۔ تو حلوائی بھی عجیب و غریب تھا، وہ یا باورچی کہہ لیجئے، اس نے کہا حضور مجھے پیسے تو لینے نہیں ہیں، نہ معاوضہ لینا ہے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اپنے جیسا مجھے بنا دیجئے۔ دیکھو اتنا خیال رکھنا کہ بھیک مانگنے سے پہلے اپنے دامن کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دامن اس بھیک کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ جیسا دامن ہو ویسی بھیک کی طلب۔ اب دینے والا داتا اگر نواز دے تو اس کے پاس طاقت ہے کہ بڑی بھیک بھی دے دے اور دامن بھی کچھ ادا کر دے، لیکن ہمیں تو اپنے دامن کی حیثیت کو نہ بھولنا چاہیے۔ حلوائی نے قید لگائی، آپ نے فرمایا کچھ اور لے لے، لیکن وہ بھی اڑ گیا۔ فرمایا تیری مرضی ہے۔ حجرے میں اسے لے گئے، فرمایا کہ وعدہ ہے میرا، سامنے بٹھایا، توجہ ڈالی،
ولایت کی جس منزل کے لائق تھا عطا فرمایا، اور شکل بھی بالکل اپنے جیسے بنا دی، پورا قد، رنگ و روپ، حلیہ پورا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حجرے سے باہر حضرت سیدنا باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نکلے، وہ حلوائی بھی ساتھ میں، تو آدمی فرق نہیں کر پا رہا تھا جو حاضرین خانقاہ تھے کہ ان میں باقی باللہ کون ہے اور حلوائی کون ہے۔ یعنی اتنا اس کو اپنے رنگ میں رنگ دیا کہ جتنے بال داڑھی کے حضرت باقی باللہ کے سفید، اتنے ہی حلوائی کے داڑھی کے بال سفید، جتنے ان کے بال کالے اتنا اس کے، نہ چہرے میں نہ رنگ و روپ میں کوئی فرق۔ ہاں اگر فرق یہ تھا کہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ چل رہے تھے تو ہوش و حواس کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ چل رہے تھے، حلوائی کے قدم ڈگمگا رہے تھے، 2 قدم چلا ہوگا یا 4 قدم گرا اور مر جاتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا دینے والے نے تو دے دیا مگر لینے والے میں ظرف کہاں تھا، طاقت کہاں تھی؟ بھیک تو مانگی مگر بھیک کو سنبھالنے کا ظرف چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ والوں نے مثال دی کہ جیسے ایک کمہار ہے، برتن بناتا ہے، کچی مٹی کا ہے، برتن تو بن گیا لیکن اگر مٹی کچی ہے تو اس میں چاہے گرم پانی ڈالو تو گل جائے گا، ٹھنڈا پانی ڈالو تو گل جائے گا، لیکن اگر اسی کچے برتن کو کمہار نے 4 دن اور 6 دن آوے میں رکھ کر کے اور آگ میں پکا دیا ہے، اور جب وہ پک کر کے برتن باہر نکلا تو اتنا مضبوط ہے کہ چاہے گرم پانی ڈالو تو جھیل جائے گا اور ٹھنڈا پانی ڈالو تو جھیل جائے گا۔ اسی لیے اللہ والے اپنے جن مریدوں کو، متعلقین کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ جب ان کو شریعت کی پوری پابندی پر جانچ لیا، کب یہ پورے طور پر شریعت کا پابند ہو چکا ہے تو اس کو چلے میں بٹھاتے ہیں، ریاضت اور مجاہدے کی تعلیم دیتے ہیں کہ اس طریقے پر ذکر الہی کرو، اور جب وہ ذکر میں کامیاب ہو گیا تو جس لائق ہوا اسے وہ مقام عطا فرماتے ہیں۔